السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے حضرت پیر صاحب نے اور تمام احباب نے آج کے اس پروگرام میں شرکت کے لیے حکم فرمایا، اور جس عنوان سے پروگرام ہے تو ظاہر ہے میں جس در پہ میری ڈیوٹی ہے، جہاں کی جاروب کشی میری سعادت ہے، تو حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صحیح روایات کے مطابق آپ حسنی سید ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس ہستی کے ذکر کے لیے آج ہم جمع ہیں، تو ان کی بارگاہ میں حاضری ایک ہی وقت میں نبی پاک علیہ السلام کے بھی کرم کے حصول کا ذریعہ ہے، کیونکہ آپ سید کائنات سلام اللہ علیہ ورضی اللہ عنہا حضور علیہ السلام نے خود فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اللہ اور آگے جو لفظ ہے کہ جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، سبحان اللہ۔ اللہ اور اس کا مفہوم اگلا یہ بنتا ہے جو سمجھا جاتا ہے کہ اگر سیدہ کائنات کی ناراضگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ہے، جی حضور قاری قبلہ، صاحب جی قبلہ، اگر سیدہ کائنات رضی اللہ عنہا کی ناراضگی حضور علیہ السلام کی ناراضگی ہے، تو پھر یقین رکھنا چاہیے سیدہ کائنات کی رضامندی، خوشی اور راضی ہونا یہ رسول اللہ کا راضی ہونا، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، سیدہ کائنات کا خوش ہونا حضور کا خوش ہونا، خوش ہونا، حضور کا راضی ہونا، اور جب آپ راضی ہیں تو علی المرتضیٰ بھی راضی ہیں، واہ واہ واہ، کیا کہنے، واہ 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 واہ، کیا کیا کہنے، خیال ہے؟ بے شک، جناب علی المرتضیٰ بھی راضی ہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ، اور یہی نہیں، امام حسن بھی راضی ہیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ، امام حسین بھی راضی، سبحان اللہ، ساری آل بھی راضی ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ اہل بیت راضی ہوں اور صحابہ میں سے کوئی ناراض ہو جائے، وہ تو پہلے ہی راضی ہیں، واہ واہ، کیا کہنے، کیا وہ کہنے، تو پہلے، کیا کہنے، اور جب یہ سارے راضی ہیں تو اللہ اکبر، اللہ بھی راضی ہے، بے شک، بے اور جس پر یہ سب راضی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ دنیا کا خوش نصیب ترین انسان ہے۔ بے شک، بے تو شک، یہ اسی رضامندی میں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ سب راضی ہیں تو ہو ہی نہیں سکتا کہ سیدہ کائنات کا ذکر محبت سے کریں، تو داتا صاحب اللہ، واہ واہ، کیا کہنے، کیا خیال ہے؟ سبحان آپ کیسے اللہ، راضی نہیں سبحان ہوں گے؟ اللہ، اور ان کے ذکر کے لیے بلایا جائے اور بندہ کوئی ادھر ادھر کی کوئی بات کرے صحیح ہے، تو بابا جی کہن کہ میں ساڈے ٹکڑے تے پل کے ساڈے نا تے اس طرح پا کے واہ، کیوں ساڈے دی گل آئی تے کیا خیال ہے؟ اللہ، میں شکر گزار ہوں کہ تھوڑی مصروفیت کی وجہ سے، وقت کو میری وجہ سے میں شکر گزار ہوں، مہربانی، اور میں موضوع کی طرف بڑھتا ہوں، اور جو منقبت آپ نے ابتدائی ارشاد فرمائی تھی وہ حضرت صاحبزادہ رضا ثاقب مصطفی صاحب دامت برکاتہم العالی ان کی لکھی ہوئی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک، اور اس کا ایک شعر جو ہے اللہ وہ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، کمال، ماشاء اور ایسے حالات میں جن کا ذکر علامہ عاقب صاحب نے فرمایا، تشریف لے گئے ہیں، ایسے حالات میں نا اگر آپ چپ رہتے ہیں نا تو پھر آپ پر سوالیہ نشان آ جاتا ہے، اللہ اکبر، جی، اگر چپ رہتے ہیں تو سوالیہ نشان آتا ہے، چپ رہنا حل نہیں ہے، نہ چپ رہنا حکمت ہے، ایسے موقع پر آپ علل اعلان بول کر بتائیں کہ میں کدھر ہوں، واہ 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 واہ، واہ واہ کیا واہ، دنیا کو پتہ چلے، کیا کہنے، کیا بات ہے، سبحان ہر اللہ، شے گواہ ہو جائے، ہر شے گواہ ہو جائے ہو جائے کہ ایسے وقت میں اس کی زبان کس کے لیے کھلی، اس کا ہاتھ کس کے لیے اٹھا، اس کا قلم کس کے لیے چلا، واہ واہ مفتی صاحب، اس کا علم کس کے لیے بولا، واہ واہ اس کی محبت کس کے لیے نچھاور ہوئی، کیا کہ، اس وقت کو گواہ بنانا چاہیے کہ ایسے حالات میں جی حضور کس نے اپنا غلامی کا حق کدھر رکھا ہے، سبحان تو اللہ، چپ رہنا کوئی حکمت میں، اور یہ بات میں نے سبحان اللہ، کچھ بڑے پلیٹ فارمز پہ بھی ان کو توجہ دلائی کہ جناب بولنا ضروری ہے، جی، بتانا ضروری ہے، آنا ضروری ہے، آپ کا موقع پتہ چلے آپ کدھر کھڑے ہیں، جی، بے شک، تو ایسے حالات میں بالکل یہ بات طے شدہ ہے کہ ہم نے بالکل کلیئرلی اپنی ہر شے، اپنی ہر شے، جی بے قبلہ، شک، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ہمارا ہے ہی نہیں، بے شک، ہم بے اسے شک، سیدہ کائنات کے قدموں کے ساتھ
لگنے والی خاک پہ نچھاور کرتے ہیں۔ بے شک آمین انشاءاللہ۔ اور یہ بات میں کلیئر کر دوں کہ میں تو اس نظریے پر ہوں کہ ہماری گناہگار اور گندی زبانیں اس قابل نہیں ہیں کہ ہم ان کا ذکر کریں، بے شک بے شک ان کا نام لیں۔ اللہ۔ پھر کیوں لیتے ہیں؟ کہ وہ پاک ہیں۔ واہ کیا کہہ رہے اور حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے حضور کی آل کو طہارت ازلی کے لیے چنا ہے۔ واہ 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 کیا کہنے کیا سبحان اللہ، کشف سبحان المعانی اللہ سے سبحان انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس سبحان اللہ۔ اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس کی روشنی میں کہ طہارت ازلی کے لیے چنا ہے۔ واہ واہ واہ، واہ تو ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ ہم گناہگار ہیں، خطاکار ہیں، ہم گناہگار ہیں، ہم خطاکار ہیں، ان کا ذکر کریں گے تو ہم پاک ہو جائیں گے۔ پاک ہو جائے گے۔ واہ کیا کہنے واہ واہ واہ۔ سبحان اللہ، ان کا سبحان ذکر اللہ، کریں گے سبحان تو اللہ۔ ہم پاک ہو جائیں گے، واہ ہم ان کا ذکر کریں گے ہماری خطائیں معاف ہو جائیں گی۔ صاحبزادہ رضا ثاقب مصطفی صاحب نے اپنی منقبت میں یہی نظریہ اور یہی عقیدہ پیش فرمایا ہے اللہ کہ منقبت کا حق ادا ہو، یہ بھلا ممکن کہاں؟ ہائے اللہ ہائے، واہ اللہ واہ اللہ واہ، اللہ کیا کہنے کیا کہنے اللہ اکبر، منقبت کا حق ادا ہو، یہ بھلا ممکن کہاں؟ جی، جی۔ معذرت، معذرت ہم پر خطا ہیں ہم پر خطا ہیں، ہائے ہائے ہائے، واہ واہ اللہ واہ ہم پورا واہ، خطا اس پورے ماحول میں۔ کیا کیا اللہ ہم پر منقبت خطا کا حق ادا ہو، یہ بھلا ممکن کہاں؟ ہاں۔ معذرت، ہم پر خطا ہیں۔ سیدہ سیدہ زہرا، زہرا واہ یہ واہ واہ، ایمان اور عقیدہ۔ سیدہ میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک دو چیزوں کی وضاحت ضروری کرنا چاہتا ہوں۔ جی جی اللہ، حکومت پنجاب پاکستان نے تمام مکاتب فکر کے علماء کا ایک جو بورڈ، متحدہ علماء بورڈ بنایا ہوا ہے، اس کا ریزولیشن اور اس کا جو پورا ضابطۂ اخلاق ہے، جی جی، میں سب سے پہلے گفتگو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ میں اس کا ایک اقتباس جو ہے ٹھیک، وہ میں اپنے معزز ناظرین کو پڑھ کے سناؤں۔ اس اقتباس میں بہت ساری باتیں کلیئر ہو جائیں گی اور بہت ساری باتیں، اور میں عرض کروں گا کہ میں ابتداً یہ بات کیوں عرض کر رہا ہوں، تاکہ پتہ چل جائے کہ ہم کیا کہتے ہیں اور کہاں کھڑے ہیں۔ میں اس کا اقتباس پڑھنے لگا ہوں۔ متحدہ علماء بورڈ کے شک نمبر 4 اور 5 رہنما اصول کی۔ ٹھیک، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام، بالخصوص خلفائے راشدین اور امہات المومنین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ادب و احترام اور تعظیم و تکریم پوری امت مسلمہ کے لیے واجب ہے، ماشاءاللہ، بے شک بے شک اور ہر ایسا قول و عمل جس سے ان کی بالواسطہ یا بلا واسطہ تنقیص و اہانت کا پہلو نکلتا ہو حرام ہے۔ واہ واہ واہ، کیا خوبصورت ہے، یہ بھی سوال آ رہا ہے نا کہ شرعی حکم بتائیں، فتویٰ لگائیں۔ میں جامع نعیمیہ کو حسب روایت خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ایسے حالت میں انہوں نے مبسوط فتویٰ جاری کیا ہے، آج انہوں نے پبلش کر دیا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ واہ کیا باقاعدہ شرعی حکم پر فتویٰ پبلش کر دیا ہے۔ اور یہ جامع نعیمیہ لاہور کا ڈاکٹر سرفراز نعیمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی یاد میں، اور ان کے آگے ڈاکٹر عاقب حسین نعیمی صاحب، میرے استاذ مکرم علماء اہل سنت کے سرتاج مفتی عبدالعلیم سیالوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی ماشاءاللہ، تائید و ماشاءاللہ۔ توثیق سے، اور ہمارے برادر محترم مفتی محمد عمران حنفی صاحب، ان کی قلم سے، ان کی تائید سے آج باقاعدہ جاری ہوا ہے۔ آ گیا اس میں کیا بات شرعی حکم آ گیا۔ شک نمبر 5، توجہ طلب مزید، حب اہل بیت کرام اور ائمہ اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اساس ایمان ہے، بے شک اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا جزو لا ینفک ہے، یعنی ان سے محبت کے بغیر حضور کی محبت نہیں مل سکتی۔ بے شک بے شک بے شک تصور ہی ممکن نہیں ہے کہ حضور کی آل سے محبت نہ ہو اور حضور کی محبت کا دعویٰ کرے، ممکن ہی نہیں۔ ان ذوات مقدسہ کا ادب و احترام واجب ہے۔ اہل بیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض و عناد رکھنے والا ایمان سے محروم
اور خارج از اسلام ہے، شرعی حکم تو موجود ہے۔ اللہ کیا کہنے، ماشاء اللہ، ہر ایسا قول و فعل جس سے ان کی بلا واسطہ یا بالواسطہ تنقیص و اہانت کا پہلو نکلتا ہو، صراحتاً صریحاً ضلالت ہے اور گمراہی ہے۔ اللہ اللہ ٹھیک یہ ٹھیک اقتباس پیش کرنے کے بعد میں یہ بھی کلیئر کر دوں، اگرچہ کوئی کمپیریزن ان کا نہیں ہے، لیکن بتانا ضروری ہے کہ جس طرح ائمہ اہل بیت اطہار ہوں، سیدہ کائنات ہوں، بالکل اسی طرح حضور کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، ان کا ادب، ان کا احترام، ان سے محبت بھی اسی طرح واجب ہے۔ بے شک، جی حضور ٹھیک بے شک، تو جیسے ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کے قول کی مذمت ضروری ہے، اس کے نتیجے میں، اس کے رد عمل میں اگر کسی نے بھی کسی صحابی کے بارے میں اور خاص طور پر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں زبان درازی کی ہے، وہ بھی اتنی ہی قابل مذمت ہے، اور اتنی بے شک بے شک بے شک، اور اتنی قابل مذمت ہے۔ بے شک، اب آگے بڑھیے، میں نے بہت دفعہ چیزیں پڑھیں لیکن کبھی ان پہ کلام نہیں کیا، کیونکہ علماء کا، بزرگوں کا یہ حکم موجود ہے کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کا آپس میں مشاجرات صحابہ جس کو کہتے ہیں، یا اہل بیت اطہار اور صحابہ کے جو اختلافی معاملات ہیں اس میں سکوت کا حکم ہے۔ پڑھیں، نالج لیں، سیکھیں، معلومات لیں، اپنے کانسیپٹ کو بطور اسکالر، بطور عالم کلیئر کریں، یہ ضروری ہے، لیکن اسے بیان نہ کریں، اسے عوام الناس میں ڈسکس نہ کریں، ٹھیک ٹھیک اور سب سے بڑھ کر ان کے درمیان حکم بننے کی، ان کے درمیان فیصلہ کرنے کی جرت نہ کریں۔ حضرت کیا توجہ طلب بات ہے، ٹھیک ٹھیک پڑھیں، سمجھیں، اپنے ایمان اور عقیدے کو کلیئر کریں معلومات میں، لیکن اسے تبلیغ نہ کریں، تقریروں کا حصہ نہ بنائیں، اور عوام الناس میں بالکل ڈسکس نہ کریں۔ سکوت کا حکم ہے، ٹھیک ٹھیک خاموشی کا حکم ہے۔ جی قبلہ تو میں نے اس پر بڑا سوچا، یار ایک چیز موجود ہے، تاریخ کا حصہ ہے، صدیوں پر مشتمل ہے، حکم ہے چپ رہو۔ حکم ہے چپ رہے چپ رہو، مطلب احادیث میں موجود ہے، آثار میں موجود ہے، تاریخ میں موجود ہے، لیکن حکم ہے کہ چپ رہو۔ یہ میں حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں کی برکت سے، اس کی برکت حاصل کرتے ہوئے یہ بات میں عرض کر رہا ہوں، اور ظاہر ہے آپ کے پلیٹ فارم سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سالوں بعد بھی چیزیں آپ کے ویڈیو کلپس سے، آپ کی چیزوں سے نکالی جاتی ہیں، کوئی حرج نہیں، اس لیے میں بڑی ذمہ داری اور بڑے ہوش کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ سکوت کا حکم کیوں ہے۔ ٹھیک ٹھیک اس کی کئی وجوہات ہیں، عوام اس کے متعامل نہیں ہیں، ان کا علم اس کا متعامل نہیں ہے، ان کی سوچ اس کی متعامل نہیں ہے، ان کا جو لیول ہے چیزوں کو سمجھنے کا وہ اس کا متحمل نہیں ہے، وہ اپنے حساب سے اس پر کمنٹس کریں گے، تبصرے کریں گے، لیکن علماء کے لیے کیوں منع ہے؟ اللہ تاریخ یہ بڑی بتاتی ہے، اہم بات تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جس نے بھی اس کو چھیڑا، جس نے بھی اس کو چھیڑا، میرے جملے پہ توجہ دعا جس نے بھی دیجیے، اس کو چھیڑا، جس نے بھی ان کو چھیڑا، میں چھیڑنے کا لفظ کہہ رہا ہوں، اللہ، محبت کے ساتھ ذکر کرنا، نہیں سمجھے جی قاری جی صاحب؟ جی واہ واہ محبت کے ساتھ ذکر کرنا، واہ 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 واہ، ادب کے ساتھ ڈسکس کرنا، ٹھیک ٹھیک مناسب انداز میں بقدر ضرورت بات کر دینا، جملوں کو ریکارڈ میں رہیں، جہاں ضرورت پڑی ہے بقدر ضرورت بات کر دینا، اور اس سے محتاط رہتے ہوئے، ادب آداب تمام ان چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے بقدر ضرورت ذکر کر دینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن جس نے ان چیزوں کو چھیڑا، چھیڑا، ٹھیک 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 جس نے ان چیزوں کو چھیڑا، اللہ اکبر، اللہ، تاریخ نے اس کو چھوڑا نہیں ہے۔ واہ واہ مفتی صاحب، واہ، واہ 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 کیا واہ، کہنے واہ، میں، واہ، بے شک، تاریخ کا حوالہ نہیں ہے، بے شک، کیوں کہ وہ الجھ گیا، الجھ گیا الجھ گیا، بے شک، اور جب الجھتا ہے، جی قبلہ توجہ طلب جملہ، کیونکہ مجھے اپنی ذمہ داری کا احساس ہے، ہوش میں ہوں، جب الجھتا ہے تو کوشش کرتا ہے نکلنے کی،
कोशिश करता है निकलने की। ठीक ठीक बेशक ऐसे। जब उलझता है तो कोशिश करता है निकलने की, जितनी निकलने की कोशिश करता है उतना ही फंसता चला फंसता जाता है, चला जाता हाँ, है। वाह 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 मुफ्ती बेशक साहब। ऐसे ही है। उतना ही ऐसे फंसता चला जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो बेशक हल क्या है? बेशक ऐसे ही। सिलेंडर हो छेड़े ही ना। जाए। हाल ये है कि छेड़े ही ना। वाह वाह और अगर कोई बात नहीं, न चाहते हुए गैर इरादी तौर पे कुछ हो ही गया, जी 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 क्या ख्याल है? जी की बिला इलेक्ट्रीशियन भी अगर काम करते हुए को तार नंगी रह जाए, न चाहते हुए भी तार नंगी रह जाए, ठीक उसको अगर को कह दे कि तार नंगी है, वो फौरन टेप कर देता है। बेशक। क्या ख्याल है? तो अगर किसी ने कह ही दिया है, जी की बिला हो ही गया, तो कोई बात नहीं। शर्क से गरब तक, कराची से खैबर तक, पूरी दुनिया का हर अहले मोहब्बत, अहले सुन्नत का हर दर्द रखने वाला काबिले जिक्र हस्ती तवज्जो दिला रही है हाँ बेशक बेशक ऐसे। अपने अपने अंदाज में। मैं अवाम की बात नहीं कर रहा, ज़ाहिर है उनकी जैसी, उनका जैसा इल्म है, उनकी जैसी फीलिंग्स हैं, उनके पास जैसे अल्फाज हैं, उसके मुताबिक उन्होंने उसको किया है। और उसमें भी बहुत सारी चीज़ें नाकाबिल बर्दाश्त हैं, काबिल मुज़म्मत हैं, अहले इल्म के लिए वो मुनासिब नहीं है। जी की बिला लेकिन दरवाज़ा खोला किसने? दरवाजा खोल मौका दिया किसने? मौका दिया तो हो ही गया है। तो भाई हमने तो यही सीखा है, और मैं ये रिकॉर्ड पर लाने के लिए बात बता रहा हूँ अहले इल्म के लिए। हमारे अहले सुन्नत व जमात की बहुत बड़ी हस्ती, जिनका कलमी काम मैं समझता हूँ कि इस सदी का शाहकार है, हज़रत अल्लामा सैयद ग़ुलाम रसूल सईदी साहिब, वाह 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 शार मुस्लिम, शार बुखारी और मुफस्सिर, जिन्हें ये एजाज़ बैक वक्त हासिल है कि कुरान की तफसीर भी लिखी है तिबयानुल कुरान के नाम से, मुस्लिम शरीफ की शरह लिखी है, शरह सही मुस्लिम, और बुखारी शरीफ की शरह भी लिखी है। ये मुनफरिद आलिम हैं हमारी इस सदी के, जिन्हें ये तीनों काम करने का एजाज़ हासिल है, बुखारी पर भी, मुस्लिम पर भी, और तफसीर कुरान पर भी। और इतना अथेंटिक काम है कि अहले इल्म से मख्फी नहीं है। तो उनसे भी वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ों में, अल्फाज के चुनाव में कुछ उतार चढ़ाव आ गया। अब ज़ाहिर है वो बहुत बड़ी पर्सनैलिटी, बहुत बड़ी पर्सनैलिटी। उलमा में बेचैनी हुई, मशवरा हुआ, उलमाए अहले सुन्नत ने दो हस्तियों को नुमाइंदा मुकर्रर किया उनसे बात करने के लिए। हज़रत अल्लामा अब्दुल हकीम शरफ कादरी रहमतुल्लाह तआला, वाह वाह जिनके नाम से कोई वाकिफ़ नहीं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जामे निज़ामिया की शेखुल हदीस, और दूसरे हज़रत अल्लामा मोहम्मद अशरफ सियालवी मुनाज़िर इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह, कि ये बात करेंगे। और अल्लामा अब्दुल हकीम शरफ कादरी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत अल्लामा ग़ुलाम रसूल सईदी के क्लास फेलो हैं, साथी हैं, कि ये बात करेंगे जाकर उनसे। कराची गए, लाहौर से कराची तशरीफ़ ले गए, मिलने का मुतालबा बताया, उन्होंने फ़ौरन खैर मकदम किया। जुमला काबिल तवज्जो है, हाँ फौरन फ़ौरन खैर मकबूल। खैर मकदम किया, नहाने नहीं कोई चले। पसो पेश नहीं किया। और जब वो बुजुर्ग वहाँ पहुँचे हैं तो उनको कुछ समझना समझाने की नहीं बात की। जब बात की कि इन बुजुर्गों ने कि आपकी इस तहरीर में, इस किताब में ये है, तारीख शायद है और इल्म वाले अपना तर्ज अमल कैसे रखते हैं, ये मैं बताना जा रहा हूँ। और तमाम उलमा, तमाम अहले इल्म की तवज्जो के लिए, जब इन दोनों बुज़ुर्गों ने अल्लामा ग़ुलाम रसूल सईदी साहब रहमतुल्लाह अलैह से ये बात की, तो एक सफ़ेद कागज़, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर अल्लामा ग़ुलाम रसूल सईदी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उठाया और उस ब्लैक वाइट पेपर पे नीचे साइन किए। हाय हाय बड़े लोग, वाह बड़े वाह, लोगों की क्या कहना, ये क्या बात है। बात है, क्या बात है क्या बात। वाइट पेपर, ब्लैक पेपर लिया, उस पे साइन किए जी। और साइन करके दोनों बुजुर्गों को दिया कि इस पर जैसे मुनासिब अल्फाज आप चाहें लिख दें। वाह 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 वाह, अल्लाह वाह, क्या कहना। क्या बात है, क्या क्या कहने, क्या तमसील है हमारे पास। अल्लाह अहले इल्म का तर्ज अमल तो ये वाह वाह वाह। जो हकीकी अहले इल्म है, बात समझ गए। तो इसलिए ये मैंने ज़रूरी समझा कि इस पूरे सिनेरियो को मैं इस अंदाज़ के साथ रिकॉर्ड पे लाऊं, इस अंदाज़ के साथ मैं डिस्कस करूं। और अभी
لاسٹ جو اپڈیٹس ہیں میرے پاس، ظاہر ہے میں ایسی جگہ پر ہوں کہ مجھے بہر صورت معلوم رکھنا Information ہے۔ میرے فرائض منصبی میں سے ہے، جی گورنمنٹ لیول پر بھی، پرائیویٹلی بھی اور مذہبی طور پر۔ علامہ سید عرفان شاہ مشہدی دامت برکاتہ، الحمدللہ۔ مطلب میں اگر یہ کہوں نا بھائی وہ سید ڈنڈا لے کے آ گیا، ڈنڈا لے کے آ گیا، سمجھ آ گئی، اور مجھے امید ہے کہ آنے والے چند دنوں میں یہ بات کسی نہ کسی کنارے لگ جائے گی، انشاءاللہ۔ مناظرے کی صورت میں لگے، ٹھیک ہے جی، ڈسکس کی صورت میں شرط شرائط کے ساتھ ہو یا بغیر شرط کے رجوع ہو، کچھ بھی ہو، واہ واہ واہ، انشاءاللہ۔ میں ریکارڈ پر لانے کے لیے بطور خطیب داتا دربار یہ کہوں گا، مطالبہ کروں گا، کوئی درخواست نہیں کروں گا، جی مطالبہ کروں گا مطالبہ کروں کہ وہ اپنے اس طرز عمل پر، طرز عمل کون سا، سٹارٹ سے لے کے پورے اس ماجرے میں جو کچھ ہو اس پر نظر ثانی کریں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، حضور علیہ السلام کی بارگاہ، سید کائنات حسنین کریمین حضور کی آل کی بارگاہ میں استغاثہ کریں، توبہ کریں، رجوع کریں، اور اپنے اس طرز عمل کو درست کریں، اور جس طرف ان کی توجہ دلائی گئی ہے اس کے وہ رجوع کر لیں، واہ اس کی کلیئر وضاحت دیں، تضادات پہ مبنی نہیں جی کہ کبھی اقرار ہے تو کبھی انکار ہے، کبھی کوئی توجیہ ہے تو کبھی، بھائی وہ جگہ تو ایسی ہے، چپ کر مہر، اتھے جا نہیں ہے، جا نہیں بولا، اتھے جا یہ اس کا کیا مطلب ہے بھائی؟ چپ کر مہر علی جی۔ اتھے جانے۔ بولا۔ میں آگے بڑھتے ہوئے کیا کہنے، یہ ان حالات کو ڈسکس کرنا ضروری تھا، اور ظاہر ہے شاید میں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس ممبر پر بوجوہ اس کھلے انداز میں شاید میں یہ بات نہ کر سکتا، تو شاید سیدہ پاک نے خود ہی کرم فرمایا، توجہ واہ واہ فی واہ، اپنے اس واہ واہ واہ۔ آل کے نوکر کو موقع دیا کہ میں اپنا کیا موقف بات جو ہے، ہے کیا کہنے، اس کو سبحان ریکارڈ پہ اللہ۔ لا سکوں اور کیا میں اس کو کہنے، بتا کیا سکوں۔ کہنے۔ میں آپ کی بارگاہ میں نظر عرض کرنے کے لیے ایک حدیث پاک بھی میں بسم ضروری اللہ سمجھتا ہوں۔ بسم اللہ۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ما رأیت احدا کان اشبہ سمتا وہدیا ودلا وفی روایت حدیثا وکلاما برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فاطمة كانت اذا دخلت علیہ قام الیہا اللہ فأخذ بيدها فقبلها وأجلسها في مجلسه وكان إذا دخل عليها قامت إليه اللہ فأخذت بيده فقبلته وأجلسته في مجلسها رواه ابو داؤد۔ سبحان، ترجمہ، کیا کہنے، اور اس حدیث کا حسن جو ہے نا جی، جی حضور، اس حدیث کا حسن ہے کہ شان بی بی سیدہ پاک کی ہے، اللہ اللہ اللہ، شان دی شان بی بی سیدہ پاک کی ہے، اور روایت فرمانے والی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان یہ ہے جی، رحماء بین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سبحان آپ فرماتی ہیں، اور یاد رہے کہ نسبت کے اعتبار سے تو اماں ہیں، لیکن انداز دیکھیں، فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 چیزیں ذکر فرمائیں، 4 ٹھیک، چیزیں۔ ٹھیک، چار چیزیں، نمبر 1 حیت، ٹھیک، یعنی واہ، جسامت مبارک، جسامت مبارک۔ ٹھیک، ٹھیک، نمبر 2 سیرت، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، نمبر 3 صورت، واہ، اور نمبر 4 گفتگو، کلام، آداب، الفاظ، بات چیت۔ فرماتے ہیں میں نے بی بی سیدہ پاک جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر ان 4 چیزوں میں کسی کو بھی حضور کے مشابہ نہیں پایا، نہیں، واہ بے واہ واہ شک، واہ، بے شک، سبحان کسی اللہ، کو بھی مشابہ نہیں پایا۔ سبحان، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دیکھیں حضرات حسنین کریمین کے بارے میں موجود ہے، حضرت امام حسن مجتبیٰ جو ہیں وہ نصف حضور علیہ السلام کے مشابہ ناف تک، حضرت امام حسین۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں، اچھا اس پر میں بڑی تفصیلی بات کر سکتا ہوں لیکن کرتا نہیں۔ دیکھیں بی بی سیدہ پاک جو ہے نا، ظاہر ہے ان کا تو حیا ایسا کہ حیا کو بھی ناز ہے، اللہ اللہ، بے شک، حیا کو بے بھی شک، ناز ہے نا۔ بے شک، اب ظاہر ہے حضور کا جلوہ امت کو کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ،
शक्ल व शबाहत में, सीरत व सूरत में, अंदाज़ तकल्लुम में, हर शय में, हायत में, जसामत में हुजूर अलैहिस्सलाम की मुशाबे हैं सैयद कायनात। और वो पैकर हया नहीं, हया को उन पे नाज है। नाज है। अब उम्मत को पता कैसे चला? आगे जो शहजादे उम्मत को अता हुए हैं, अल्लाह 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 अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, वो जो हुजूर अलैहिस्सलाम का हुस्न है, सुभान अल्लाह, वो हुजूर अलैहिस्सलाम की अदाएं हैं, वो सारे का सारा जो है वो आगे उम्मत के लिए जाहिर हुआ। हजरात हसनैन करीमैन, इमाम हसन मुज्तबा और इमाम हुसैन शहीद करबला अलैहिस्सलाम व रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान, ताने करम, क्या बात रज़ा इस चमनिस्तान करम करम, की, वाह, वाह। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन हसन बात है, किसी को नहीं पाया। क्या कहने, दूसरी शान, क्या कहने, जब वो तशरीफ़ लाती तो हुजूर अलैहिस्सलाम उनका इस्तकबाल करते। वाह वाह सुभान अल्लाह, ये ज़रा याद रहे, ये उस माहौल की बात है जिस माहौल में अरब के बड़े बड़े सरदार अपनी बेटियों को अपने हाथों से दफन करते थे। ये याद रहे, उस ज़माने में बेटी की ये इज़्ज़त और सैयदा कायनात की ये तकरीम। फरमाया इस्तकबाल फरमाते। नंबर 1, हुजूर अलैहिस्सलाम हज़रत बीबी सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हाथ पकड़ लेते, अल्लाह अकबर, और उनकी पेशानी पर बोसा लेते। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर अगला काम ये करते, अपनी जगह छोड़कर उस जगह पे बीबी सैयदा पाक को बैठाते। सुभान अल्लाह, ये तो इधर हो गया ना। और जब नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लेके जाते तो बिल्कुल इसी तरह आप भी इस्तकबाल फरमाती, हुजूर अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ती, हुजूर अलैहिस्सलाम के हाथों को बोसा देती और हुजूर अलैहिस्सलाम को अपनी जगह पे बिठा देती। सुभान अल्लाह, वाह, वाह, सुभान अल्लाह, क्या क्या कहने, कहने, क्या कहने, ये मामला। अच्छा, एक चीज़ और मैं, हमारे अजीज़ बिस्मिल्लाह। आकिब साहब ने जिक्र की, मुझे उम्मीद है कि उन तक पहुंच जाएगी, वो ज़ाहिर सुन रहे होंगे या उन तक पहुँचे। मैं इस बात को भी ये हुजूर फैज़ आलम की बारगाह का लंगर समझ के अर्ज़ करता हूं, बेशक बेशक बेशक, रिकॉर्ड पर लाने के लिए, महफूज रखने के लिए। और बड़ा अगर छोटे के लिए खड़ा हो, तवज्जो तलब बात, जी, इज्जत में, उम्र में, मकाम में, मर्तबे में बड़ा है, लेकिन वो छोटे के लिए खड़ा हो रहा है। एक ये सूरत होती है, एक ये कि छोटा बड़े के लिए खड़ा हो रहा है। ठीक, दो सूरतें होती हैं। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है 1989 1990 की बात है, जब मैं तजवीद व क़िरात पढ़ता था तो मैं एक दो दफ़ा गया तो मेरे उस्ताद गिरामी उठकर खड़े हो गए। अल्लाह, मैं जो अच्छी तरह याद है बिल्कुल, जबकि मैं इल्मी तौर पे वाकई नाबालिग था, अब भी हूँ, लेकिन उस वक़्त तो बिल्कुल ही ज़ाहिर है। तो मैंने उस्तादों से अर्ज़ की, मैंने कहा हुजूर आप गुनाहगार करते हैं, आप क्यों खड़े होते हैं, ठीक, आप न खड़े हुआ करें। तो उस्ताद गिरामी ने जो जुमला फरमाया ना जी, वो उस वक़्त से समझ आ गया था। और फिर आगे इस हदीस पाक की रोशनी में कि हुजूर अलैहिस्सलाम भी खड़े होते हैं और बीबी सैयदा पाक भी खड़ी होती हैं, दोनों की निस्बत को हम कैसे समझेंगे ठीक, ठीक, और उसके लिए अल्फाज का इंतखाब कैसे करेंगे, सुभान अल्लाह, वाह, वाह, सुभान अल्लाह, उस पर मैं समझाऊंगा बात, क्योंकि वो मेरे सामने हुई तो इसलिए ज़रूरी है उसकी तरफ तवज्जो दिलाना। जी, उस्तादों ने फरमाया भी, देखें, बड़ा जब छोटे के लिए खड़ा हो ना तो बड़े ने छोटे पर शफकत करनी होती है, वाह, वाह, बिल्कुल ऐसे, बेशक, बड़े ने छोटे से मोहब्बत करनी होती है। तो बड़ा अगर छोटे के लिए खड़ा हो तो बड़े की तरफ से छोटे के लिए उस शफकत और मोहब्बत की इंतहा होती है। वाह वाह, वाह, वाह। क्या कहने, क्या कहने, बेशक बेशक, अगली बात करूंगा तो और क्लियर हो जाएगा। बड़ा जब छोटे के लिए खड़ा हो, बड़ा छोटे के लिए इज्जत का असबाब पैदा करे, तो मतलब ये होता है कि इसका काम है, इसने इसके ऊपर शफकत करनी है, मोहब्बत करनी है, तो इसने अपनी शफकत की इंतहा कर दी है कि बड़ा होते हुए छोटे के लिए खड़ा हो खड़ा गया। हो गया, वाह, वाह, क्या- वाह, वाह। क्या, सुभान अल्लाह, और जब बड़ा छोटे के पास आए तो छोटा भी खड़ा होता है, क्योंकि छोटे पर बड़े की ताजीम वाजिब है, बेशक, बड़े की ताजीम वाजिब है। तो वहां खड़े होना, छोटे का बड़े के लिए खड़ा होना ताजीम की इंतहा है। वाह, वाह,
چھوٹے کا بڑے کے لیے کھڑا ہونا جی حضور تعظیم کی انتہا ہے، اور بڑے کا چھوٹے کے لیے کھڑا ہونا اس کی شفقت کی انتہا ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہ بے شک بے شک یہ تطبیق ہے تو اسی طرح حضرت امام حسن، حضرت امام حسین علیہ السلام، ان کے لیے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدے کو دراز فرمایا بے شک اور سر سجدے سے نہیں اٹھایا، جی بے شک تو یہ انداز تھوڑا قابل توجہ ہے کہ جن کے سامنے حضور سر نہ اٹھائیں، حضور تو رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ حضور تو مالک ہیں، بڑے ہیں، وہاں سر نہ اٹھانا یہ تاثر نہیں ہے، وہاں تاثر محبت کی انتہا کا ہے، واہ واہ۔ کیا کہنے، کیا بات، سبحان وہاں اللہ۔ محبت کی انتہا کا مظہر ہے، ظہور ہے وہاں پہ، کمال محبت اور شفقت کی انتہا ہے کیا کہ بات۔ مجھے حسن و حسین سے محبت اتنی ہے کہ میں نے سجدے کو بھی لمبا کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا وہاں یہ جملہ کہ جن کے سامنے حضور سر نہ اٹھائیں تھوڑا سا قابل توجہ ہے، یہ انداز جو ہے ظاہر ہے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کی طرف توجہ رکھیں۔ ظاہر ہے ہم نے حضرت امام حسنین کریمین کو بھی تو دیکھنا ہے نا کہ وہ کس سے خوش ہوتے ہیں، اللہ، واہ واہ واہ، سمجھ آئے کیا گا وہ کس انداز سے خوش ہوتے کیا ہیں، کہہ وہ کس کیا وہ کس پیار کے انداز سے خوش ہوتے کیا کیا ہیں۔ یاد رہے کہ محبت اہل بیت، میرا ایک جملہ ہے جو میں اس پر پوری ایک جگہ میں نے خطاب بھی کیا تھا فیصل آباد میں کہ محبت اہل بیت جزو ایمان نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے ٹھیک کہ محبت اہل بیت جزو ایمان ہے، ہوں محبت اہل بیت عین ایمان ہے۔ واہ 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 واہ، کیا سبحان کہنے، اللہ، کیا سبحان کہنے، کیا کہنے، میں فرق سبحان سمجھا اللہ، دوں، سبحان اللہ، دونوں میں فرق بتا دوں، جز پارٹ حصہ، اس کے بغیر اصل شے کا وجود رہتا ہے۔ واہ واہ مفتی صاحب، کیا سبحان بات۔ اللہ سبحان اللہ۔ اگر کوئی شوگر کا پیشنٹ ہے واہ، واہ، اس کے انگوٹھے کی انگلی کاٹ دی ہے ہاں، ہاں، تو بندہ تو زندہ، وجود باقی ہے، واہ واہ، اللہ نہ کرے آنکھ ضائع ہوگی، بندہ تو زندہ ہے۔ بندہ تو زندہ ہے، ایک عضو ضائع ہو گیا ہے، سمجھ آ گئی، نان ایکٹیو ہے لیکن بندہ تو موجود ہے، کیا خیال ہے؟ لیکن شاہ رگ کاٹ دی تو اللہ زندہ نہیں اللہ، رہے گا۔ بندہ زندہ نہیں رہے گا، تو انگوٹھے کا مقابلہ شاہ رگ سے تو نہیں ہو سکتا۔ نہیں ہو سکتا، بے شک اس سے، اب سمجھیں جزو ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ نہیں ہوئی تو بندہ مومن ہے۔ اللہ، جزو ایمان کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر یہ جز نہیں بھی ہے تو کوئی بات نہیں، ایمان تو ہے نا، نہ جزو ایمان نہیں ہے، عین ایمان ہے۔ عین ایمان کا مطلب محبت اہل بیت نہیں ہے تو بندہ مومن ہی نہیں ہے۔ واہ واہ واہ، واہ، کیا کہنے، کیا سبحان کہنے، اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا سبحان کہنے، اللہ، کیا کیا وہ کہنے، ایمان کیسا ایمان ہے ہائے جس میں حضور کے حال کی محبت نہیں۔ اللہ اللہ اللہ، ایمان وہ کیا ایمان، کہنے، واہ کیا واہ کہنے، واہ، مجھے حکم ہو رہا ہے کہ اس کو میں دوبارہ عرض کر دوں، محبت اہل بیت جزو ایمان نہیں، ہاں اے اے نہیں نہیں ایمان، کیا بات واہ ہے، واہ، جو اس کیا کے کہنے، بغیر شے وجود کیا رکھتی کیا ہے کہنے، اس کا وجود باقی رہتا ہے، جب کوئی عین ہو جائے تو پھر اس شے کا وجود باقی نہیں رہتا، ختم ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، حضور کی آل سے محبت جزو ایمان نہیں ہے، عین ایمان ہے۔ اگر محبت اہل بیت نہیں ہے تو بندہ مومن ہی نہیں ہے، اور اگر محبت اہل بیت ہے تو پھر پکا مومن ہے، سبحان اللہ، اسے کسی اور سے سند یا ڈگری لینے کی ضرورت ہی نہیں۔ کیا بابا کیا ہم تو اپنا علم، اپنی صلاحیت، اپنی سوچ، اپنے الفاظ، اپنی ادا، ہر شے، جی حضور قبلہ، ہر شے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے نسبت رکھنے والی ہر چیز، وہ حضور کے اصحاب ہوں، وہ حضور کی آل ہوں، اور یہ میں نے ایک دو دفعہ پہلے بھی اپنے خطابات میں کوٹ کیا ہوا ہے کہ حضور کی آل کا درجہ حضور کے اصحاب سے اوپر ہے، اس میں بخل نہیں ہونا چاہیے، اللہ، ٹھیک، اس کے بیان میں بخل نہیں ہونا۔ کیوں؟ صحابہ کو ایک نسبت ہے نا صحابی ہونے کی، جی، اور اہل بیت صحابی ہونے میں بھی شامل ہیں، اس کے بعد حضور کی قرابت داری میں بھی شامل ہے۔ کیا واہ، کہنے، واہ، واہ، سبحان اللہ، کیسے نظر سبحان انداز؟ اللہ، یہ میں نے سبحان عمومی اللہ، بات کی ہے، سبحان اللہ، یہ عمومی اہل بیت اطہار کی بات کی ہے، ورنہ ان میں جو ہمارے علماء نے ان کے فضائل و مناقب میں سبحان دادا اللہ، صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جناب صدیق اکبر، جناب عمر فاروق، جناب عثمان غنی، جناب علی مرتضیٰ، امام حسن مجتبیٰ، امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ ساری ہستیاں اسی ترتیب کے ساتھ، جو جب وہ بات آئے گی تو اس طرف موضوع اور ہوگا، اس کے لیے انداز اور ہوگا، اس کے لیے الفاظ اور ہوں گے، لیکن ابھی چونکہ خاص ذکر ہے سید کائنات سلام اللہ علیہ، اس لیے یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، ظاہر وقت کافی اوپر ہو گیا،
حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو خراج تحسین پیش کیا ہے نا، واہ واہ واہ، وہ علامہ کا حصہ ہے، اللہ بے شک جس کا مفہوم میں صرف عرض کر نہیں دیتا تا ہوں۔ ہو، یہ آپ تا فرماتے ہیں کہ حضرت سیدہ مریم جو ہیں از یک نسبت ہاں عزیز تر، عزیزک ان کو ایک نسبت ہے حضرت عیسیٰ کی والدہ ہونے کا، ایک نسبت حاصل ہے۔ اور سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ 3 نسبتوں کے ساتھ سب سے اللہ 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 واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ والد وہ کہ جو تاجدار حل عطا ہے، اللہ اللہ جو سرور انبیاء ہے، سبحان واہ اللہ، واہ واہ، کیا کہنے کیا کہنے اور سبحان اللہ شوہر نامدار جناب علی المرتضیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ اور تیسری نسبت حضرات حسنین کریمین کیا بات، سبحان اللہ کہ ان کی ماں ہے، ان کے لخت جگر ہے، اللہ وہ اللہ دونوں ان کے شہزادے ہیں، کیا کہنے خود جنتی عورتوں کی سردار، شہزادے جنتی جوانوں کے سردار، سبحان اللہ والد گرامی جنت دے مالک نہیں، کائنات دے مالک، کائنات کے مالک کائنات کے مالک، سمجھ آ گئی، جن کے صدقے سے کائنات کو نعمتیں بڑھتی ہیں، تو بندہ پھر اتھے جرت کرے، اللہ کیا خیال ہے، اتھے جرت کرے، تو یہ ہو ہی گئی تو بھائی ایک کوئی حل، میں نے جب یہ بات ہوئی تھی میرا موقف دوسرے دن آ گیا تھا اللہ، کہ اس کا حل غیر مشروط توبہ اور رجوع ہے، ختم۔ اور میں یہ بھی آج ریکارڈ پہ بتا دیتا ہوں بات، اس جگہ پہ قبلہ شاہ صاحب کی برکت حاصل کرتے ہوئے، اگر اس کو کلیئرلی نہ دھویا گیا نا صحیح طریقے سے، اللہ یہ یاد رکھیں، یہ بعد میں کوٹ کیا جائے گا، خدیب داتا دربار نے یہ بات پہلے کہہ دی تھی، اللہ واہ 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 کیا اگر اسے کلیئر انداز میں رجوع کر کے صاف نہ کیا گیا، جی جی، یہ وہ چیز ہے جو قبر میں مرنے کے بعد بھی پیچھا نہیں چھوڑے، اللہ واہ واہ اللہ کیا کہنے کیا کہنے تاریخ لکھی جاتی ہے، بے شک بے شک ہسٹری لکھی جاتی ہے، لوگ صدیوں تک باتوں کو کوٹ کرتے ہیں، کوٹ کر اب دیکھ لو کی اشر و ایسی، ہاں بے دیکھ شک، لو کی اشر و بے ایسی، شک، بے اس شک۔ لیے بابا ہم تو پھر عرض کرتے ہیں اور کئی ذریعوں سے پیغام بھجوایا، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ جناب اللہ کوئی سننے والا یہ کہہ کہ جناب تسی تقریر کر رہے ہو تو انہوں کیوں نہیں کہتے، اب میں یہاں ان چیزوں کو ڈسکس نہیں کر سکتا کہ ہم نے کس لیول پہ جا کے کوشش کی ہوئی ہے، اور یہ بھی میں نہیں ڈسکس کر سکتا کہ آگے سے اس کا رپلائی کیا ہے، ظاہر ہے وہ کئی چیزیں آف دا ریکارڈ ہیں اور مناسب نہیں ہیں عوام الناس کے لیے، سب محبین کے لیے، یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی آل کی، حضور کے اصحاب کی محبت مانگے، ایمان پر خاتمہ مانگے، اور ان سے محبت عین ایمان ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، میں نے جو کچھ کہا ہے اگر اس میں کہیں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو وہ میری طرف منسوب ہے، اللہ مجھے اس سے معاف فرمائے، سبحان اللہ، اور جو کچھ عرض کیا ہے محبت کے انداز میں اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، آمین۔ اور خاص طور پر اس آستانہ پاک کی برکت سے جو باتیں مجھ سے ہو گئی ہیں، جو کرا لی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے آمین اور میرے لیے نجات اور بخشش کا ذریعہ فرمائے، آمین اس لیے کہ بھئی ہم تو اول آخر الہی بحق بنی فاطمہ کہ برکون ایمان کنی خاتم، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول۔ میں تمام اہل محبت کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص طور پر حضرت صاحبزادہ والا شان کا، دیگر تمام احباب کا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب کیا کہنے۔ ناظرین کرام، ابھی آپ کے سامنے خطیب اعظم داتا دربار اور ہمارے انتہائی مشفق اور مہربان اور بہت بڑی علمی روحانی شخصیت، نازش اہل سنت، محسن اہل سنت، فخر اہل سنت، جناب حضور قبلہ حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد رمضان سیالوی دامت برکاتہ القدسیہ اہل بیت طہار کی بارگاہ میں نوکری پیش کر رہے تھے۔ بس ایک آخری بات میں عرض کر کے شاہ جی کی جانب بڑھتے ہیں دعا کے لیے، سب لوگ انتظار میں ہیں، کیونکہ الدعاء مخل عبادہ، عبادت کا جو مغز ہوتا ہے وہ دعا ہوتی ہے، تو سب لوگ منتظر ہوں گے کہ ہم دعا میں شامل ہو جائیں۔ ایک تو ہے نا یہ لفظ خطا کی بات ہے، اور لفظ خطا تو ظاہر ہے یہ ہے ہی نیگیٹو معنی میں، برا اس کا معنی ہے، لیکن ناظرین میں ایک بات میں آپ کرتا ہوں کہ حضور قبلہ مفتی صاحب نے جو تبیان القرآن کا حوالہ دیا، حضور قبلہ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب قبلہ نے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ جب صحابہ کو کوئی بات سمجھ نہیں لگتی تھی تو وہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے، یا رسول اللہ توجہ فرمائیں، التفات کریں، کرم فرما دیں، دوبارہ رعایت کر دیں، دوبارہ بیان کر دیں۔ لیکن سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہود کی لغت کو جانتے تھے، تو اہل یہود نبی کی بارگاہ میں یہی لفظ جو ہے اس کو کھینچ کے پڑھتے، اور یہ ان کی لغت میں بد دعا کا معنی تھا کہ اے کہنے والے تیری بات نہ سنی جائے، حالانکہ وہ لفظ شریعت کے اندر بالکل رائنا کا معنی التفات تھا، توجہ کرنا تھا، رعایت کرنا تھا، وہ جائز تھا،
لیکن دوسری لغت میں اس کا معنی ٹھیک نہیں تھا. دوسری لغت میں اس کا معنی، شاہ جی یہ بڑی اہم بات ہے، یہود کی لغت میں اس کا معنی ٹھیک نہیں تھا، تو وہ جو ہماری لغت میں جس کا معنی ٹھیک تھا دوسری لغت میں اس کا معنی بد دعا لیا جاتا تھا. تو سعد بن معاذ نے فرمایا تھا جو آئندہ سے رائے نہ کہے گا نا سرکار کی بارگاہ میں تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا. تو پھر رب کائنات نے قرآن بھی اتار دیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا، کہ اے حبیب آپ یہ میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیں کہ آپ نے آئندہ سے رائنا نہیں کہنا، یہ کہنا یا رسول اللہ انظر حالنا. تو یہ بات یہ ہے کہ وہ لفظ جس کے اندر دوسرا معنی پایا جائے ہو معنی وہ ٹھیک، وہ لفظ ہماری شریعت میں ٹھیک ہے، ہماری لغت میں ٹھیک ہے، اگر وہ معنی دوسری لغت میں اگر اس کا بد معنی پایا جائے تو اس کے لیے ممانعت ہے. تو یہ تو بڑا صحیح لفظ ہے خطا کا، تو اس پہ تو بدرجہ عتم ہمیں رجوع کرنا چاہیے. رب کائنات اس پر ایک بات ریکارڈ میں لانے کے لیے کر دیتا ہوں. حضرت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں نے ان کی زیارت کافی دفعہ کی ہے اس دفعہ. واہ واہ. تو یہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں معاملات کا ذکر کرتے ہوئے الفاظ کے چناؤ کی بات ہو رہی. جی بے شک، اصل جھگڑا یہی ہے نا بے شک، کہ الفاظ کا چناؤ درست نہیں ہے، انداز درست نہیں ہے. تو حضور علیہ السلام نے جو قنوت نازلہ ہے وہ کچھ قبائل جو واقعہ حدیث پاک میں موجود ہے ان کے لیے حضور علیہ السلام نے فجر کی نماز میں اور ان کے لیے یہ کلمات فرمائے حضور علیہ السلام نے. تو عام طور پر اردو زبان میں اس کے لیے لفظ بد دعا کا استعمال ہوتا ہے اللہ اکبر. عام طور پر کہ حضور علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کا لفظ استعمال کرتے. اردو ادب میں، اردو زبان میں، اسلامی تاریخ میں ان چیز کو نقل کرتے ہوئے جی کیوں حضرت شیخ الحدیث مفسر قرآن علامہ غلام رسول سعیدی، ایک طرح امتیاز یہ بھی ہے کہ آپ سید تھے اور ساری زندگی کسی کو بتایا نہیں، پتہ نہیں چلا. اللہ حضور مجھے آج پتہ چلا ہے. ہاں جی، اللہ، آپ سید النسل سید تھے. کیا کبھی لکھا نہیں، فریدی صاحب بھی کہہ رہے ہیں مجھے بھی آج پتہ چلا. کبھی لکھا نہیں، اپنے ہاتھ سے لکھا بھی نہیں اور کسی کو بتایا بھی نہیں. اللہ. بعد از وصال پھر جب وہ چیزیں آئیں سامنے تو ان میں سے تھا کہ آپ سید تھے. تو بات یہ کر رہا تھا کہ اردو ادب میں جب انہوں نے اس کا ترجمہ کیا نا جی، تو پہلی دفعہ آپ وہ ہستی ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کے لیے یہ لفظ بد دعا نہیں لکھا. اب اس کا متبادل کیا لکھا ہے؟ آپ الفاظ کا چناؤ دیکھیں، محبت کا انداز دیکھیں، عجز و انکساری دیکھیں اور علم دیکھیں. بد دعا کی جگہ لفظ کیا فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے ان قبائل کے لیے دعائے جلال فرمائی. دعائے جلال فرمائے، یعنی لفظ بد کی نسبت ادھر نہیں بد کی طرف نہیں کی ہے. ہائے ہائے ہائے. کیا کہ واہ واہ کیا واہ. دعائے جلال. کیا کہ حضور علیہ السلام نے ان قبائل کے لیے دعائے جلال فرمائی. کیا چناؤ ہے جی. الفاظ کا چناؤ دیکھیں اور یہ انہی کا دعائے جلال فرمائی. کیا کہ بد کی لفظ نہیں، کیا دعائے. اور ایک جگہ اور فرمایا دعائے ضرر فرمائی. جی جی. دعائے ضرر، ضرر نقصان کو ہے نا. نقصان ہے. دعا یعنی فرمایا وہاں آئے ہائے وہاں اللہ، یہ بد کا لفظ ہے ہی نہیں وہاں پہ، وہاں دعا ہی دعا ہے. آگے اس کا جو وقوع ہے فرمایا دعائے جلال فرمائی، دعائے جلال فرمائی، دعائے ضرر فرمائی. تو یہ اصل میں جی یہ واہ واہ. اب حضور دعائے جلال کرانی ہے، کون سی کرانی ہے جی؟ نہیں جی اسی دعائے جلال دے متعمل نہیں، اسی تے دعائے جمال لینی ہے. جمال کرنی ہے. ناظرین کرام اب پڑھتے ہیں حضور قبلہ آل نبی اولاد علی اور حضور علیہ السلام کے آل کے شہزادے، خانواد نبوت کے شہزادے جناب حضور قبلہ پیر سید حسنین محبوب شاہ صاحب گیلانی قادری چشتی وارسی دامد برکات مقدسیہ سرپرست اعلیٰ انٹرنیشنل نعت کونسل. میں حضور قبلہ مفتی صاحب کا پھر آستانہ کی جانب سے ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. انہوں نے شفقت فرمائی. اللہ پاک حضور قبلہ مفتی صاحب کا فیضان ہمیشہ جاری و ساری رہے. بڑھتے ہیں بارگاہ رسالت کے شہزادے کی جانب بڑھتے ہیں، سیدزادے کی جانب بڑھتے ہیں اور تمام امت مسلمہ ہاتھ بلند کریں. شاہ صاحب قبلہ دعا فرمائیں. کہ سب دعا سے پہلے میں بھی اپنی حاضری جو ہے جی بسم اللہ جی. ایک بسم یا اللہ. دو احادیث عطا ہو جی، تاکہ میرا بھی نام جو ہے وہ سبحان اللہ. سیدہ پاک کے آج کا جتنا ہے غلاموں وہ میں جو سارا آپ کی نسبت سے. سب نام نوکری آ جائے. الحمدللہ. کہ سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کی شان کے حوالے سے ہم بیان تو نہیں کر سکتے، لیکن جو حدیث پاک ہے وہ میں بیان کرتا چلوں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں علم کا میزان ہوں، علی کی حیثیت اس کے پلڑوں کی ہے سبحان اللہ، اور اس کے دھاگے حسنین کریمین ہیں جبکہ فاطمہ اس کی ڈنڈی ہیں، اللہ، اور میری امت کے امام اس کے ستون ہیں۔ واہ واہ، اس میں ہم سے محبت کرنے والے اور ہم سے بغض رکھنے والوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ اللہ، پھر اللہ، سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کی شان کے حوالے سے پھر ایک بات جو حدیث شریف ہے وہ بیان کرتا چلوں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت جو ہے وہ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج میں نے جنت کے دروازے پر سونے کے ساتھ یہ کلمات کندہ دیکھے کہ اللہ کے سوا کوئی محبوب نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، علی اللہ کے محبوب ہیں، اور حسنین اس کے دوست اور فاطمہ اس کی باندی ہیں۔ اللہ، تو یہ دو احادیث جو ہے وہ میں نے بیان کی۔ اگر اس میں کوئی میرے سے کوئی الفاظ میں یا ویسے کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں اس سے معذرت چاہتا ہوں، اور مفتی صاحب آپ کا آمد کا بے حد شکریہ، آپ نے ہمیں یہاں آ کر عزت بخشی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور آپ سے ہمیں بہت کچھ آج سیکھنے کو موقع ملا، اور انشاءاللہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم آپ سے انشاءاللہ سیکھتے رہیں گے۔ علامہ طالب حسین فریدی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو بھی جزا دے، سلامت رکھے، اور بھائی جان محمد خلیل ملک صاحب آپ بھی تشریف فرما ہوئے، اور رانا عمران میاں عمران صاحب جو ہیں آپ بھی تشریف فرما ہوئے، آپ کی بھی محبتیں شامل حال رہیں، اللہ سلامت رکھے، اور قاری محمد یونس قادری صاحب آپ تو خود میزبان ہیں، آپ کا اپنا گھر ہے، آپ کا سلسلہ ہے سارا، آپ نے ڈیوٹی کی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جی سلطانی ساؤنڈ والے جو ہیں، اور اصغر بھٹی صاحب اے بی کلکس والے، اور جو ہماری درگاہ عالیہ وارثیہ کی جو ٹیم ہے، انہوں نے پورا رمضان بھی جو ہے رمضان ٹرانسمیشن میں بھی اپنی محبتیں پیش کیں، اور آج پھر جو ہے وہ اس سلسلے میں اپنی خدمات پیش کیں۔ اللہ پاک ان کو بھی عزتوں سے اور برکتوں سے نوازے۔ ہم دعا کرتے ہیں انشاءاللہ قاری صاحب۔ آمین۔ بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ پاک یہ جو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کی شان میں یہ پروگرام منعقد کیا گیا، ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ کوئی بھی غلطی کوتاہی ہوئی ہے تو اللہ پاک اس میں معافی عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اسوہ حسنہ پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بھی آپ کی تعلیمات ہیں ہمیں ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ تمام پہ اپنا کرم فرما، فضل فرما، رحم فرما۔ اللہ پاک خاتمہ بالایمان فرما، ایمان کی سلامتی عطا فرما، عذاب قبر سے محفوظ فرما، منکر نکیرین کے سوالات کے جوابات میں آسانیاں پیدا فرما۔ ہم سب کو حج اور عمرہ کی سعادت نصیب فرما، بار بار وہاں آنا جانا نصیب فرما۔ اللہ پاک جو دروازے تیرے اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ان کے در کے دروازے جو بند ہو گئے، اللہ پاک اس کو ہمارے لیے کھول دے، ان کو ہمارے لیے کھول دے۔ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں میں اللہ پاک معافی عطا فرما۔ قبر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان نصیب فرما، زیارت و شفاعت نصیب فرما۔ اللہ پاک جو بھی مسلمان اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں ان کی مغفرت فرما، جنت الفردوس کے عرف و اعلیٰ مقاموں میں سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ پاک یہ جو ایک وبا آئی ہوئی ہے، وائرس پھیلا ہوا ہے، اللہ پاک اس سے ہم تمام کو محفوظ فرما۔ اللہ پاک جو اس میں مبتلا ہیں بیماری میں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جو اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں اس وائرس کے ذریعے سے، اللہ پاک جو تمام مسلمان ہیں ان کی بھی درجات میں بلندیاں عطا فرما۔ اللہ پاک بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرما، بے گھروں کو اپنا گھر نصیب فرما، جو مسافر ہیں خیر و عافیت سے منزل مقصود تک پہنچا۔ اللہ پاک
जिन्होंने दुआओं के लिए कहा, उनकी दुआओं को जिन्होंने कहना था नहीं कह सके, उनकी दुआओं को भी तेरी बारगाह लिए हमें पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। अल्लाह पाक जिन बच्चियों की शादियाँ नहीं, उनके लिए नेक अच्छे असबाब पैदा फरमा। जिनकी शादियाँ हो गई हैं उन्हें अपने घरों में खुशियाँ नसीब फरमा। अल्लाह पाक मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, आलम इस्लाम का बोलबाला फरमा, कुफ़ार को निस्त व नाबूद फरमा, हमारे हुक्मरानों को भी नेक हदायत अता फरमा। मुसलमान कुफ़ार के ख़िलाफ़ जहाँ कहीं लड़ रहे हैं उन्हें फ़तह व कामयाबी व कामरानी नसीब फरमा। कश्मीर में, इंडिया में, फ़लस्तीन में, बोस्निया, चेचनिया, मिस्र, ट्यूनिस, जज़ायर, अफ़गानिस्तान में, बर्मा में, मुल्क शाम में जहाँ मुसलमानों पे मुज़ालिम हो रहे हैं उन्हें उनसे महफूज फरमा। फ़तह व कामयाबी व कामरानी नसीब फरमा। अल्लाह पाक फ़ितनह दजाल से हमें महफूज फरमा, फ़ितनह दजाल से हमें महफूज फरमा, फ़ितनह दजाल से हमें महफूज फरमा। अल्लाह पाक ख़ात्मा बिल ईमान फरमा और ईमान की सलामती अता फरमा। अल्लाह पाक ये जो मामलात चल रहे हैं, ये जो एक मजहबी जो इंतहा पसंदी की जानिब बढ़ रहे हैं या जो फ़िरका वारियत की तरफ बढ़ रहे हैं, अल्लाह पाक इसे महफूज फरमा और अपनी हिफ्ज़ व अमान में फरमा। जो कुछ मांगा है उसको अता फरमा, जो नहीं मांग सके हैं उसको भी अता फरमा। जितनी दुआएं मांगी हैं अल्लाह पाक उनको तेरी बारगालिया में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला जलीला से, बीबी पाक के वसीला जलीला से तेरी बारगालिया में पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीब खैर खल्क़ी मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। और हमारा दरगाह आलिया वारसिया का भी जो मौक़िफ़ है, मुफ्ती साहब ने जो बयान किया, अलामा साहब ने बयान किया, कारी साहब ने बयान किया और दूसरे अलामा आकिफ़ हयात कादरी साहब ने बयान किया, हमारा भी दरगाह आलिया वारसिया का यही मौक़िफ़ है कि रुजू किया जाए, रुजू किया जाए, रुजू किया जाए। अल्लाह और उसके रसूल जो है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उनकी बारगाह में और बीबी पाक सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में और हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में और जितने और अहले बैत के हवाले से और जितने मुहिब्बान अहले बैत भी हैं उनसे भी जिनकी दिल आज़ारी हुई है उनसे भी माज़रत की जाए। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द फिर हम आपके सामने एक नए सिलसिले के साथ हाज़िर होंगे। मुझे भी और तमाम मेहमानों को भी इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।